سیدہ عائشہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی داخل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے، جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اسی طریقے سے غسل اور وضو اور باقی حیض و نفاس کے جو معاملات ہیں اور جنابت کے ایشو ہیں، یہ تمام ساری احادیث جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی سے ہی آگے ٹرانسفر ہونی تھی. اور اسی میں حکمت ہے کہ بڑی کم عمر میں سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ایک کلین سلیٹ میموری والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کریں، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 47 سال تک زندہ رہنا تھا. 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. تو اور کئی صحابہ کی استاد ہیں، ان تک دین پہنچانا تھا، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو تربیت ہے وہ بھی ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، کیونکہ بالکل چھوٹی عمر کے اندر 9 سال کی عمر کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں. اور اس حوالے سے جو غامدی صاحب اور چند کچھ اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں اس کو 9 کو 19 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو کوشش کر رہے ہیں غیر مسلم تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو پھر بھی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر جو ہے وہ 52 سال ہے، اس کے ساتھ 19 سال کی لڑکی کی شادی بھی صحیح نہیں ہے. جب تک آپ اس 19 کو 49 تک نہیں لے جاتے نا تو غیر مسلم نہیں خوش ہوں گے. لہذا یہ ایفرٹ جو ہے وہ بالکل فضول ایفرٹ ہے. اس کی بجائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں. ظاہر ہے کہ وہ بالغہ والا معاملہ تو تھا، کم عمر اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آگے ٹرانسفر ہو سکے. اور یہ واحد بیوی ہیں جو کنواری ہیں، باقی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں. تو بھائیو، پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 6188 6188 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، تم خواب میں مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئی. سفید ریشمی کپڑے میں فرشتے نے تمہیں اٹھایا ہوا تھا اور مجھے آ کر خبر دی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب چونکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً عائشہ میرے عقد میں آئے گی. اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا کر دیا، کیونکہ انبیاء کے خواب بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ وحی الہی ہوا کرتے ہیں. انبیاء کے خواب ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ چاہے کوئی صحابی کا خواب ہو چاہے کوئی عام امتی کا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے. لیکن انبیاء کے خواب جو ہیں وہی الہی ہوتے ہیں. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے، تو وہ خواب میں دکھایا گیا، ورنہ اتنا بڑا ایکٹ کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ڈیفینیٹ وحی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو ان کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے. اچھا، اسی حدیث کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور مشکات میں ہے 6191 نمبر اسی حدیث کا طریق. اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام بیداری میں، کیونکہ اس میں خواب کے الفاظ نہیں ہیں، جبرائیل علیہ السلام سبز کپڑے میں جو ریشمی تھا سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر آئے اور یہ عرض کیا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے. الحمدللہ. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ جو ترمذی اور ابن حبان میں آئے اور مشکات میں، اتنے الفاظ صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7100 کتاب الفتن میں جنگ جمل کے حوالے سے جو حدیث ہے، اور سیدہ عائشہ کے فضائل میں امام بخاری نے اسے پھر الگ سے 3772 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق لی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے جو خاص شیعہ تھے، مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، جو حدیث متواتر ہے جس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 156 غدیر خم کی حدیث پہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شیعہ صحیح بخاری 3772 اور 7100، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام. ان کے بیٹے ہیں عمار ابن یاسر،
جو جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں سیدنا علی کے آپ سمجھ لیں آرمی چیف تھے. تو جنگ جمل کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کے ممبر کے اوپر ایک خطبہ دیا اور اصحاب کوفہ کو جنگ جمل کے لیے تیار کیا، جبکہ سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر مکے سے اپنی فوج لے کر نکل چکے تھے بصرہ کی طرف آنے کے لیے، اور حسن ابن علی جو ہے وہ ممبر کی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ تھے، اور نچلی سیڑھی پر عمار ابن یاسر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ان کا کوئی جو ٹائٹل ہے وہ چھن نہیں گیا اس غلطی کی وجہ سے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور پھر ساتھ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا ہوا ہے. چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، تینوں کے اوپر بخاری مسلم سے لے کر اہل سنت کی آخری کتابوں تک درجنوں احادیث ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شخص تینوں جنگوں میں اپنی حق پر ہوگا. اور اسی پہ تو میں نے وہ ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھ دیے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے پوری ایٹم بم لوگوں کے لکھے ہوئے تو ایک ملک اور ایک سٹی کے اندر زلزلہ لے کے آتے ہیں نا، یہ وہ ایٹم بم ہے جس نے پوری دنیا میں ناسبیت اور افضیت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا اس کی وجہ سے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں، اور 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کے ٹائٹل کی وجہ سے لیا، ورنہ اس میں احادیث 150 ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور باقی کتابوں سے بھی جو احادیث ہیں اس میں شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ اور شیخ شعیب ارنوت پچھلے دنوں میں فوت ہو گئے، اکتوبر کے مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. مجھے پچھلے ہفتے تک نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. اسی طریقے سے یہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر اور باقی علماء کی تحکیم بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی اور ہندی زبان میں بھی. اہل سنت پاک .com پر ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں یہ تمام احادیث میں نے الحمدللہ ڈال دی ہیں. تو یہ میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شیعہ کی بات کر رہا ہوں، شیعہ سے مراد پولیٹیکل ٹرم میں شیعہ، یہ وہ شیعہ سنی والا فرقہ نہیں ہے. شیعہ علی سے مراد علی کے گروہ کا آدمی. تو چونکہ عمار ابن یاسر کو سب مانتے ہیں، سنی ہو چاہے شیعہ ہو، تو میں نے ان کا خطبہ نقل کیا. انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، بے شک عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. تو بہرحال الحمدللہ رسپیکٹ والا معاملہ اپنی جگہ ہے. اور جنگ جمل کے حوالے سے چونکہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 159A، 92 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر. اور یہ جمل کا پچھلی دفعہ بھی کسی نے پوچھا تھا تو میں بتا دوں، جمل کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو. تو چونکہ اس میں سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا اور ان کو ایک اونٹ پر سوار کر کے سیدنا علی کے خلاف لڑایا گیا، اس لیے اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن وہ پوری ہوئی، اور سیدہ عائشہ کو پھر سیدنا علی نے معاف بھی کر دیا اور ان کو عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا. حدیث حوب جو ہے اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی دفعہ لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 159A. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل میں، اور مشکات میں ہے 6187 کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، یہ جبریل آئے ہوئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. الحمدللہ. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک حدیث جو بخاری میں ہے 3768، اس میں الفاظ ہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے سلام کا جواب جو ہے وہ ان الفاظ میں دیا. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا. یعنی انہوں نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ عائشہ نے بھی جبریل کو دیکھ لیا. سیدہ عائشہ نے دیکھا نہیں تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر تھی کہ یہاں پہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آ رہے تھے، سیدہ عائشہ کو نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ بڑا اچھا ہو گیا، اماں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، ورنہ یہ بعد کے جو بزرگ بابے کس قسم کے ڈھونگ رچائے ہوئے انہوں نے، اور کبھی کہتے ہیں خضر سے ملاقات ہوئی، کبھی کہتے ہیں کسی سے ملاقات ہوئی، کبھی کہتے ہیں اسرائیل سے روح کھینچ لی، کبھی کچھ جھوٹے واقعات جو ہے وہ کر دیتے ہیں.
بہرحال انسانی شکل میں جب سیدنا جبرائیل آئے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حدیث جبرائیل مشہور ہے، صحیح مسلم میں جو ہے وہ پہلی حدیث کتاب الایمان میں 93 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہی ہے، اس میں تو انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ بھی چلے گئے، تو تب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل تھے، جب وہ تھے اس وقت پھر ہوتا ہے سارے کہتے کہ اسی بھی جناب تو سلام لے لئیے، تو ظاہر بہت بڑی سعادت کی بات ہے، پیغمبر ہیں فرشتوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کوئی عام مرتبہ نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء میں سردار ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح فرشتوں میں سردار ہیں اور فرشتوں کے بھی پیغمبروں کے استاد ہیں سیدنا جبرائیل علی نبینا وعلیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے تو میں دین سکھانے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 6023۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں مجھے امیر بنایا، کوئی آپ نے لشکر روانہ کیا اور اس میں مجھے امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ شاید میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خاص بندہ بن گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی بن گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی آ کے اسی تمکنت میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ پھر عمر بن عاص کہتے ہیں میں پوچھتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب کے نام ذکر کیے، پھر میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ کہیں اس لسٹ میں آخری نمبر ہی نہ میرا آ جائے، پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، دیکھ لیں میں نے کہا تھا 8 کی 8 بخاری اور مسلم میں سوائے ایک ہے، اور مشکات میں ہے 6179 6189 کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تحفہ دینا چاہتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ کی باری کا دن جب آئے تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم تحفہ بھیجیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خاص ایک ایفیلیشن تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ، اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی ہے، میاں بیوی کا ریلیشن شپ اور جو گھریلو معاملات ہیں، یہ سب کی سب سیدہ عائشہ کے ذریعے اکثر چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 47 ایئرز تک یہ زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور مدینہ شریف میں بقیہ غرقد میں ان کا مدفن موجود ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم وہ دن تلاش کرتے تھے، تو اب ظاہر ہے وہ سوکنے تھیں، جیلسی فیکٹر تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 2 گروپ بنے ہوئے تھے، ایک گروپ میں خود تھی، سیدہ عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، اور دوسرے گروپ میں سیدہ ام سلمہ اور باقی جو ازواج تھی رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قریبی بیوی تھیں، اور ان کی بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں۔ 62 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال کے بعد واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئے ہیں، اور واقعہ کربلا کی جتنی پریڈکشنز ہیں اور اس حوالے سے سیدنا حسین کے جتنے فضائل ہیں وہ سب ام سلمہ ہماری ماں نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو دوسری جو گروپ کی لیڈر جو ہے ام سلمہ تھی، یہاں پر سیدہ عائشہ اور ام سلمہ، ان کے ذریعے سفارش کروائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اپنے ذرا اصحاب کو یہ کہیں کہ کوئی ہماری باری کے دنوں میں بھی کوئی تحفے آ جایا کریں، اور اس سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا تھا، تحفے حاصل کرنا نہیں تھا۔ تو سیدہ ام سلمہ نے جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جلال میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دیا کرو، اللہ کی قسم کسی اور میری بیوی کے لحاف میں مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سمجھ لیں فضیلت ہے باقی امہات المومنین پر۔ اچھا، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے سیدہ فاطمہ کو پھر یوز کیا، کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دی۔ تو سیدہ فاطمہ سے سفارش کروائی گئی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ یہ اصحاب کو ذرا سمجھائیں کہ سیدہ عائشہ والی باری میں نہیں باقی باریوں میں بھی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ تو ظاہر ہے اوبیڈینٹ بیٹی تھی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, میں اس سے محبت کروں گی جس سے میرا باپ محبت کرتا ہے. تو فرمایا پھر عائشہ سے محبت کرو. اچھا یہ سیدہ عائشہ سے عمر میں بڑی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو فرمایا کہ اس سے محبت کرو. الحمدللہ. تو ہم بھی یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے اہل بیت سے, ان کے اصحاب سے, امہات المومنین سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ اسی محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتے ہیں, ہمارے اس نیک عمل کا وسیلہ, کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما, اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. آمین. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5724. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں, یعنی بڑے بڑے نیک مرد دنیا میں ہو گزرے ہیں, لیکن عورتوں میں دو عورتیں ہیں جو کامل ہوئی ہیں. نمبر 1 مریم بنت عمران, عیسیٰ ابن مریم کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہم السلام, اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون, یعنی فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ, اور سیدہ مریم, یہ دو کامل عورتیں ہیں. یہ ویسے انڈیا پاکستان میں تو مائی رابعہ بصریہ مشہور کی ہوئی ہیں, ادی کلندر تھے وہ, یہ میں آپ کو احادیث والی بتا رہا ہوں کون سی کامل عورتیں ہیں. سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہم السلام. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ویسی ہے جیسا کہ ثرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثرید بڑا پسند تھا. ثرید کہتے ہیں چوری کوٹ کر شوربے میں ڈال کر اس کو کھانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن کیا کہ جس طرح مجھے کھانے میں یہ چیز پسند ہے, اسی طریقے سے اپنی باقی بیویوں کی نسبت عائشہ مجھے زیادہ پسند ہے. الحمدللہ. بہرحال اس میں جو طارق جمیل صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں اسے مجاہد سمجھتا ہوں. جس طریقے سے دیوبندیت کے اندر یزیدیت اور ناصبیت کا فتنہ اٹھا, اس کے خلاف جس طریقے سے وہ ڈھال بنے ہوئے ہیں طارق جمیل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک لیکچر میں بیان کر دیا کہ جی یہ جو سیدہ مریم ہیں اور سیدہ آسیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, یہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی. تو میرے بھائی اس میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ یہ جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال جہاں تک جنتی عورتوں کے سردار والا ایشو ہے نا, تو وہ میرے بھائیوں بالکل کلیئر ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 6138, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ اپنے وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی, اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی. تو بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عنقریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, اس پر میں رو پڑی. اور پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے گھر والوں میں سے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی, اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو میں یہ ساتھ کلیئر کروں کہ ایز فار ایز فضیلت از کنسرن, تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کی فضیلت ہے اور نہ کسی صحابیہ کی, وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرما دیا. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور سیدنا حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اسی حدیث کا ایک طریق ہے المستدرک للحاکم میں, یہ میں نے 72 حدیث میں ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں, اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی افضل ہیں. اچھا یہ بات پھر پتہ چل گئی کہ جو جنتی نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہے جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں فوت ہوئے ہیں ان کے سردار
جنت میں سیدنا حسن و حسین ہوں گے، کیونکہ جنت میں تو سب نے جوان ہی ہونا ہے 30 سال کا. تو اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، میں کلیئر کر رہا ہوں کہ جنتی نوجوانوں سے مراد جو دنیا میں نوجوانی کی حالت سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. اور ساتھ المستدرک للحاکم میں ہے کہ ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں. اچھا، اگر وہ جنتی سردار ہیں تو سردار سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی اور کیٹیگری میں فال کر رہا ہو، ورنہ سیدنا علی بھی ان کے انڈر آ جاتے. تو اس سے مراد ہے جو جنتی نوجوان جو دنیا میں نوجوانی کی حالت سے گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین ہیں. اور جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں گئے تو اس میں بھی حدیث موجود ہے، اور خود مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انس ابن مالک سے بھی روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء اکرام علیہم السلام کے. اب اس نے مزید کلیئر کر دیا کہ انبیاء پھر باہر ہو گئے، انبیاء کے سردار حسن و حسین بھی نہیں ہے، مولا علی بھی نہیں ہے، مولا ابو بکر اور مولا عمر بھی نہیں ہے. جنتی جو بوڑھے ہوں گے یعنی دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے ادر دین انبیاء، اس حدیث میں الفاظ ہے ادر دین پروفٹس، ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور عمر. اس کیٹیگری میں سیدنا علی آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو یہ میں نے وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیا. باقی ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، اور مجھ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں تو کئی جگہ اس کی ریکارڈنگ کروا بھی چکا ہوں. یہ 72 احادیث میں بھی میں نے وہ حدیث نقل کر دی ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. سیدنا علی سے ہی خود ہے، میرا وہی عقیدہ جو مولا علی کا عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 3671 سیدنا ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سے ان کا اپنا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھتا ہے، جو حنفیہ نامی عورت جو سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد اس سے شادی کی، اس سے جو بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے ابا جان بتائیے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر. تو کہتے ہیں میں نے اب خدشہ ہوا کہ اب میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا. اللہ اکبر. سیدنا علی نے عاجزی فرمائی اور کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. الحمدللہ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، یہ اس کی آیت ہے. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی قرآن کی طرف، سنت کی طرف بلائے، اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں. تو یہ ان کی عاجزی تھی کہ سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. لہٰذا مسئلہ افضلیت بھی اس حوالے سے کلیئر ہوا. بہرحال اہل سنت میں کئی ائمہ ایسے ہیں کہ جو سیدنا علی کو جو ہے سیدنا عثمان سے یا سیدنا ابو بکر اور عمر سے افضل سمجھتے ہیں، چاہے وہ امام عبدالرزاق ہوں یا امام حاکم ہو یا اور ائمہ ہو. تو یہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ اس پہ نہیں آ جاتا، یہ ایک ظنی مسئلہ ہے، اور اس میں اگر کوئی اختلاف کر لے تو مطلب احترام کے دائرے کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صحابی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کو کنڈیم کیا جائے. خلفائے راشدین کی میں بات کر رہا ہوں، باقی لوگ تو پھر دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے یا آخری درجے کے لوگ ہیں. میں خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے الحمدللہ کلیئر کر دیا. بہرحال یہی حدیث سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کے بارے میں جو آتی ہے بخاری مسلم میں، اسی کا ایک طریق سیدنا علی سے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت تھی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، اور اس زمانے میں سب سے بہترین عورت ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے بھی بڑھ کر محبوب ترین بیوی تھی، جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں، ایون مولا علی سے بھی پہلے. سب سے پہلے یہ مان لائیں، اس کے بعد مولا علی، اس کے بعد زید ابن حارثہ، اور پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو سیدہ خدیجہ کو آپ نے فرمایا یہ سب سے بہترین عورت ہے اس زمانے کی. اللہ اکبر. بلکہ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں آپ کو ازواج مطہرات والے چیپٹر میں یہ حدیث بھی مل جائے گی.
کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں مجھے سب سے زیادہ جس عورت پہ رشک ہے وہ ختیجہ ہے، سیدہ فاطمہ کی ماں اور حضور کی بیوی، محبوب ترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے ختیجہ پر رشک ہونے لگتا، حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تحفتاً بھجوایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ کبھی کبھار مجھے اتنا رشک آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی اس بات پہ، اور میں کہتی ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ میں وہ بتا رہا ہوں وہ بیوی جو سیدہ عائشہ بھی جس پہ رشک کر رہی ہیں۔ تو جب سیدہ عائشہ کی ہم فضیلت کی بیان کر رہے ہیں تو حضرت ختیجہ کو چھوڑ کے، ختیجہ والا لیول نہیں تھا سیدہ عائشہ کا، نہ مرتبے میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں۔